میم ٹو اسٹارٹ ود یو وی سی کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ دوستی کے نام پر ماں باپ کے ساتھ ڈس رسپیکٹ کر لیتے ہیں، روڈ ہو جاتے ہیں. وہ مطلب بچہ مطلب سمجھتے ہیں کہ ہم فرینڈز ہیں آپس میں، تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، بڑے چھوٹے کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے. تو ماڈرن پیرنٹنگ کیا بن چکی ہے آج کل، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ ڈیکیڈس میں چینجز آئے ہیں، رائٹ. سم چینجز ہیز کم اپ لائک کہ جیسے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کافی زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے، بچوں کا ایکسپوجر زیادہ ہو گیا ہے، اسکول سسٹمز چینج ہو گئے ہیں. اس وجہ سے کچھ چینجز آئے ہیں جس میں پیرنٹنگ پہ بھی کافی افیکٹ ہوا ہے، اور پیرنٹس جو ہیں ان کا بھی انداز کچھ چینج ہو گیا ہے. کنفیوز ہو گئے ایک طرح سے، پیرنٹس پریشر میں آ گئے، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح سے بچوں کو ڈیل کریں. بہت زیادہ ان کو لبرٹی دے دیں، اسٹرکٹ ہو جائیں. اس میں کچھ پیرنٹس کنفیوژن کی وجہ سے زیادہ لبرل ہو گئے ہیں، زیادہ لبرٹی دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے کانسیکوینسز انہیں فیس کرنے پڑتے ہیں. ڈینجرس ہیں. Yes, and some parents are very strict, and the communication, yes, the communication gap is there, and they are operating by the same principles جو کہ پرانے ہو چکے ہیں اب. اور اس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ ماحول چینج ہو گیا ہے، اسکولس کا ماحول چینج ہو گیا ہے، بچے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ریزنٹمنٹس میں چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ کنفیوژنز ہو جاتی ہیں. تو اس طرح سے کچھ معاملہ ایسا ہو رہا ہے. مطلب تھرو آؤٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا جو آج کل کے جنریشن میں یہ جو کہہ لیں کہ میں بھی بہت ہے کہ ہم تو فرینڈس ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، ہم لوگ یہ کچھ ہمیں کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو جویریہ، آپ سنس یو این ایجوکیشنسٹ، آپ تو دیکھتی ہوں گی بچوں کے رویے یونیورسٹیز میں کہ باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اخلاق کا کیسا ہوگا بچہ. تو آپ کیسے مطلب دیکھتی ہیں اس ساری ماڈرن پیرنٹنگ کو؟ میرا اپنا ذاتی خیال یہ، بیکاز آئی ایم اے مدر ایز ویل اینڈ آئی ہیو اے ٹین ایج سن، سو آئی فیل دیٹ پیرنٹنگ از پیرنٹنگ. ہمیں ہمارے پیرنٹس نے جس طرح پالا، انہوں نے اپنے پیرنٹس سے سیکھا اور انہوں نے اپلائی کر دیا. وہ زمانہ اور تھا. اب وین وی لک ایٹ دا کرنٹ سینیریو، اٹس چینجنگ آل اراؤنڈ دا ورلڈ. تو اب اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تو ہمارے پیرنٹس، جو ہم پیرنٹس ہیں یا ہمارے ارد گرد جو پیرنٹس ہیں جو اس جنریشن کو پال رہے ہیں، آئی تھنک وہ اب جیسے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ سوچتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. یا ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ آیا ہے پچھلے کافی سالوں میں، اور وہ یہ ہے کہ ڈسکشن. ہمارے ایک کمیونیکیشن گیپ کھل گیا ہے. پہلے زمانوں میں پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں کمیونیکیشن گیپ نہیں، بہت زیادہ تھا، اتنا زیادہ تھا کہ آپ ڈرتے تھے اور آپ سوال نہیں کر سکتے تھے، بیکاز آپ نہیں کر سکتے تھے، آپ کی وہ اپروچ نہیں تھی، بیکاز وہ طریقہ نہیں تھا. اب میں نے ایز اے پیرنٹ بھی اور ایز این ایجوکیشنسٹ، ایز اے ٹیچر، جب میں ٹیچنگ کرتی تھی، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب پیرنٹس اور بچے آپس میں ہر چیز ڈسکس کر لیتے ہیں. اور میرا خیال ہے یہی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے چیزیں تھوڑی سی چینج ہونی شروع ہوئی ہیں. آؤٹ لک لوگوں کا بدلنا شروع ہے، پیرنٹس کا بدلنا شروع ہے. وہ اب کوشش کرتے ہیں بچوں کے پرسپیکٹو سے بھی سوچنے کا، کہ اگر ہم اس اینگل سے سوچیں اور تو یہ بچہ کیا سوچ رہا ہے، کس چیز سے گزر رہا ہے. پھر پرانے زمانوں میں شاید یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ بچہ اکیلا ہے، یا یہ بچہ اس وقت پیوبرٹی میں ہے، یا یہ بچہ اس وقت سوسائٹیل پریشر میں ہے. اب پیرنٹس یہ بھی بہت چیزوں کو دیکھنے لگ پڑے ہیں کہ اچھا یہ بچہ اکیلا ہے، یہ اور طرح ڈیل کرے گا، یہ مڈل چائلڈ ہے. پہلے یہ بھی نہیں ہوتا تھا. یہ سب سے ایلڈر چائلڈ ہے، یہ سب سے ینگر چائلڈ ہے، یہ والا بچہ جو ہے یہ سوسائٹل پریشر کو ڈیل کر رہا ہے. سو اب اتنی ساری ٹرمینالوجیز نکل آئی ہیں، اور یہ سب ٹرمینالوجیز وہ ہیں جو کہ اب کے پیرنٹس ماڈرن وے میں اس کو دیکھنے لگ پڑے ہیں اور سوچنے لگ پڑے ہیں. شاید وہ تھنکنگ ڈیولپ ہو گئی ہے اور کمیونیکیشن ایک چینل اوپن ہو گیا، جس کی وجہ سے اگین اس کے پروز اینڈ کونس ہیں. لیکن ٹو مچ آف کمیونیکیشن وہ بھی بیڈ ہے، جیسے تبندہ جی آپ نے بات کی. اور لیکن جو لیس کمیونیکیشن ہے وہ بھی ایک بیڈ جسچر دیتا ہے کہ پیرنٹس کا اپنے بچوں کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں ہے. پھر بچے بری صحبتوں میں بھی چلے جاتے ہیں. لیکن جو کانفلکٹ آتا ہے بچوں اور پیرنٹس کے بیچ میں، جو اختلاف رائے جسے ہم کہتے ہیں، تو کیا وہ ماڈرن پیرنٹنگ میں نہیں آتا؟ اگر بچے اپنے ماں باپ کی کسی بھی بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو کیا وہ ڈس رسپیکٹ ہوتی ہے؟ نہیں، ڈس ایگری کرنا ڈس رسپیکٹ نہیں ہے. آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، بٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسی لینگویج یوز کر رہے ہیں، آپ کتنے عزت و احترام سے کر رہے ہیں، اور آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہے،
آپ اپنا میسج دے رہے ہیں, آپ اگریسو نہیں ہو رہے ہیں. سو اٹ آل ڈپینڈس آن دا وربل اینڈ نان وربل لینگویج, یو نو, اینڈ از اٹ اپروپریٹ ٹائم اور ناٹ, یو نو, دس از واٹ آئی ٹیل. رسپیکٹ فیکٹر بیچ میں رہنا چاہیے. رسپیکٹ فیکٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اپروپریٹ ٹائم. بعض اوقات بزرگ آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہیں. ابھی لیٹلی میرے پاس ایک ایسا کیس آیا, سو اس میں آ کے بچہ ایک دم سے کنفرنٹ کر رہا ہے. سو دس از ناٹ اپروپریٹ. بچوں کی اوپینین بہت امپورٹنٹ ہے, وہ میٹر کرتی ہے, ہونی چاہیے, لیکن بہت سے فیکٹرز ہیں جس میں جو کاؤنٹ کرتے ہیں, جس میں رسپیکٹ ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کا. کیونکہ ماں باپ بھی ایک اسپیسیفک ایج کو پہنچے ہوتے ہیں تو ان میں بھی اگریشن ہوتا ہے. پھر جب بچے اس طرح سے ریٹیلیٹ کر کے بات کرتے ہیں تو پھر وہ تو پھر ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ اب ہم نے نہیں سننی ہے. ڈس ایگری تو پھر وہ کرتے ہیں. دیکھیں ماں باپ جو ہیں ٹھیک ہے, لیکن ماں باپ نے ایسا موقع کیوں آتا ہے کہ بچے اگریسو ہو جاتے ہیں؟ بیکاز ماں باپ اپنی باؤنڈریز لوز کرتے ہیں. اس طرح کی باؤنڈریز جیسے ماں باپ کی فرم باؤنڈریز ہونی چاہیے ویسی نہیں ہیں. آج کل کچھ یہ بہت ہے کہ ماں باپ بچوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں, یو نو, دے وانٹ ٹو میک دیم ہیپی, ان کا موڈ اچھا رہے, ان کے موڈز بہت دیکھتے ہیں. یہ پہلی جنریشن میں یہ چیز نہیں تھی. اب یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, موڈ صحیح ہے تب میں بات کروں. پہلے یہ ہوتا تھا پیرنٹس کا موڈ ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیں, لیکن اب الٹا چل نو, رہا اٹ از جسٹ دا اپوزٹ, رائٹ. سو اٹ از آلسو دیٹ پیرنٹس اپنی باؤنڈریز, اور پھر ان کو یہ ہوتا ہے ہماری یہ خواہشات پوری نہیں ہوئی ہیں, ہماری یہ خواہشات رہ گئی تھیں. اچھا اب جو بھی بچہ فرمائش کر رہے ہیں اس کی خواہشات پوری ہونی چاہیے. یہ تو بڑی زیادتی ہے, اس کا دل کر رہے ہیں ہم نہ کریں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن پیرنٹس اتنے انوسینٹ ہوتے ہیں, وہ آ کے کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا, بچہ ہمارا کہنا ہی نہیں مانتا, پتہ نہیں ہم تو اس کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں. او مائی گاڈ, دس از دا مین پرابلم کہ آپ اس کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں, آپ کہیں لمٹس نہیں لگاتے. اگر آپ ساری خواہشیں پوری کرتی جائیں گے تو خواہشات تو بڑھتی چلی جائیں گی, اور وہ پھر ایک دم رول ریورسل میں آ جاتے ہیں. یو نو, جہاں رول ریورسل ہو جائے گا, یعنی کہ بچے انسٹرکشنز دینے شروع کر دیں گے, ماں باپ سننا شروع کر دیں گے, اور جہاں پہ وہ پھر ان لمیٹڈ قسم کی خواہشات آ جائیں گی تو پیرنٹس تو فزیکلی بھی کلیپس. وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اب پیرنٹس اگر بچوں کی ہر خواہش کو ماننے لگ جائیں گے پھر تو سچویشن مشکل ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. لیکن تابندہ جی, کیا آپ کو اپنا بچپن یاد ہے؟ آپ کا کیسا ماحول تھا, آپ کے پیرنٹس کیسے تھے, آپ کا ریلیشن کیسا تھا اپنے پیرنٹس کے ساتھ؟ دیکھیں تب پیرنٹس بہت فرم تھے, اور ان کا نو مینس نو, رائٹ. اب یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ہوتا ہے کہ نو تو کہہ دیا لیکن اس کو گرانا ہے, یو نو, دس از دا مین ڈفرنس, دس از کمنگ. اور یہاں پہ رول ریورسل آتا ہے. تب تو یہ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ مطلب جو کہہ دیا ہے, آنکھ کا اشارہ ہی کافی. آپ کا تو وہ تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ آپ نے جانا ہے اور جا کے اپنی بات منوانی ہے. نو. اور ماحول بھی ڈفرینٹ تھا نا, اسکولس کا بھی, گھر کا بھی. آئی مین یو ور ناٹ الاؤڈ ٹو گو آؤٹ. اب چیزیں ہو آؤٹنگز اتنی زیادہ ہیں, اور وہ پارٹیز اتنی زیادہ ہیں بچوں کی, اور مطلب یو نو, سو دس از آلسو کریٹنگ پرابلم. کچھ بچے تو اس کو رسپانسبلی لے کر چلتے ہیں, لیکن کہیں اکثر اوقات پرابلمس بھی ہوتی ہیں اس میں, بیکاز وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن کیسی ہے اور فرمنیس کتنی ہے. یہ تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں ٹف لو, یو ہیو ٹو لو بٹ یو ہیو ٹو پٹ اے لٹل بٹ آف ٹفنس. جیسے 24 کیرٹ گولڈ از ویری سافٹ, بٹ وین یو پٹ اے لٹل بٹ آف فرمنیس ان اٹ تو پھر وہ ذرا تھوڑا ہو جاتا ہے, یو نو. سو دس از آل اباؤٹ ہاؤ یو ہیو ٹو لو, پٹ اے لٹل بٹ آف فرمنس اینڈ ٹفنس ان اٹ. دس از ویری امپورٹنٹ. اٹس گونا ورک لائک دیٹ. اچھا جویریہ, سنس یو آر ینگ ایجوکیشنسٹ, آپ ایک ینگ ایجوکیشنسٹ ہیں, تو آپ کا جو بچپن تھا, آپ کی جو بانڈنگ تھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ کیسی تھی؟ اور اب آپ خود بھی ایک مدر ہیں, تو آپ کے بچوں کی آپ کے ساتھ کیسی بانڈنگ ہے؟ ویری ڈفرینٹ, بیکاز ہمارا بچپن وہ والا بچپن تھا جس میں واقعی آپ پیرنٹس کی نہ سے کا مطلب نہ ہے. آپ سوال نہیں کر سکتے تھے, آپ ان کا موڈ دیکھ